خانہ جنگی شروع ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ 4 بجے سے پہر فوج کی طرف سے ایک اعلان جاری ہوا۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ سب نے اس اعلان کو سنا۔ امرائے ارتش یعنی فوج کے اعلیٰ افسروں نے طے کیا ہے کہ موجودہ سیاسی جھگڑے میں فوج غیر جانبدار رہے گی، لہذا فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ فوراً اپنی بارکوں میں واپس آ جائیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی لڑائی بند ہو گئی۔ فوجی ادارے خاموش اور فوجی اڈے سنسان ہو گئے۔ 92 دن کے بعد فوجی ٹینک، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن سے واپس چلے گئے۔ ہر جگہ ڈیوٹی پر تعینات سپاہی فرار ہو گئے۔ درجے دار فوجیوں نے اپنی وردیاں پھاڑ دیں، درجے کے نشان نوچ ڈالے۔ بڑے افسر گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ بعض فوجی نے اپنے ٹھکانوں پر آیت اللہ خمینی کی تصویریں آویزاں کر لیں۔ جس فوجی کے جی میں جو آیا اس نے وہی کیا۔ شکست خوردہ فوج کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے۔ تھانوں اور چھاونیوں پر عوامی قبضے سے بات چلی اور دور تک نکل گئی۔ عوام نے ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کر لیا۔ عوام نے وزیر اعظم کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ عوام نے گلستان پیلس پر قبضہ کر لیا۔ عوام نے تہران کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو گرفتار کر لیا۔ ریڈیو کہتا ہے توجہ بفرمائید، توجہ بفرمائید، توجہ برفرمائید، این صدائے انقلاب است۔ ٹی وی پر نیا ترانہ بجایا گیا۔ اس نئے ترانے کے ساتھ نیا ایران وجود میں آ گیا۔ اس وقت شام کے 7 بجے ہیں۔ بادشاہت کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب یہ سورج طلوع ہوا تھا تو اس روز میں وہاں موجود نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ یہ بات 2500 سال پرانی ہے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو میں یہاں موجود تھا۔ آج جب انقلاب کے نتیجے میں بادشاہت کو شکست ہوئی ہے تو میں یہاں موجود ہوں۔ یہ واقعہ چند گھنٹے پہلے رونما ہوا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، 11 تاریخ ہے، مہینہ فروری کا ہے، سال عیسوی 1979 ہے، شام کا وقت ہے۔ میں موم بتی کی روشنی میں روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے موم بتی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ انقلاب نے کبھی کسی کو ریہرسل کا وقت نہیں دیا۔ نہ اہل فرانس کو ملا تھا، نہ اہل ایران کو ملے گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مگر ہر بار نئے لوگوں اور نئے ناموں کے ساتھ جنہیں وہ ریہرسل کا موقع ہی نہیں دیتی۔ ٹی وی ریڈیو پر طرح طرح کے اعلان ہو رہے ہیں۔ اناؤنسر ان اعلانات کو بغیر ریہرسل اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ اسپتال خون کا عطیہ مانگ رہے ہیں۔ خون دینے والے قریبی ہسپتال سے رجوع کریں۔ بیمارستان قلب سابق پہلوی حال مہدی رضا رضاکار درکار ہیں۔ آصیب آتش زدگی والے ہسپتال کو ایمبولنس کی فوری ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے کاخ گلستان پر قبضہ کر لیا ہے وہ خودداری سے کام لیں، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ محلات اور ان کا مال اسباب اب بیت المال کی ملکیت ہے۔ جن لوگوں نے سرکاری دفاتر پر قبضہ کیا ہے وہ سرکاری دستاویزات کی حفاظت کریں۔ ایک نئے اعلان کو چپکے پڑھتے ہوئے ٹی وی اناؤنسر کی بھووں کے درمیان عمودی شکنیں ابھر آئیں، جسے وہ بے یقینی کے عالم میں پوری توجہ کے ساتھ اس اعلان کو دوسری بار پڑھ رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور گھبرائی ہوئی آواز سے اعلان کیا، ایک اطلاع کے مطابق تہران کے ذخیرہ آب میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ پانی کی جانچ کی جا رہی ہے، جو ہی نتیجہ ملا اس کو اعلان کر دیا جائے گا۔ تاہم آپ اپنی تسلی کے لیے پانی کو دودھ میں ڈال کر ابال لیں۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو گویا پانی مسموم ہے۔ اعلان کرنے والے نے یہ نہیں بتایا اس تجربے کے لیے دودھ اور چولہا جلانے والی گیس کہاں سے ملے گی۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ اس اعلان کے بعد کون کافر ہوگا جو صدائے انقلاب اسلامی پر کان نہ دھرے، اور کون سورما ہوگا جو اگلے اعلان سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ بھی زہر مار کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم نے فوراً گھر میں رکھے ہوئے پانی کا جائزہ لیا۔ سردی کا موسم ہے، اس لیے فریج میں پانی کی کوئی بوتل نہیں ہے۔ کل سرمایہ 1 جگ پانی، کوکا کولا کی 6 بوتلیں اور جوس کے 2 ڈبے ہیں۔ اس خیال سے ڈھارس بندی کے چھت پر کچھ برف جمی ہوئی ہے، اور ہمسائے کا سوئمنگ پول پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہم ان کے تالاب سے 2 بالٹی پانی نہیں لے سکتے؟ ٹی وی اناؤنسر کی شکل پر پھر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اعلان ہوا کہ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ شاہی گارڈ نے دوشن تپہ پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ ہر شخص
جس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار ہے وہ فوراً وہاں پہنچ جائے۔ ایک اعلان اور سنیے، جن فوجی اڈوں کا عوام نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اگر وہاں سفید جھنڈا لہرا دیا جائے تو لوگ محاصرہ ختم کر دیں اور کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں۔ ایک اور اعلان سنیے، اطلاع ملی ہے کہ بعض مسلح اشخاص شہر میں لوٹ مار کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نوجوان اپنے اپنے علاقے میں 3 سے 9 افراد تک کے گروپ بنا لیں اور محلے کی حفاظت کریں۔ ایک اہم اعلان وقفے کے ساتھ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آیت اللہ خمینی کی نامزد حکومت کو تسلیم کرتی ہے۔ ہر بار اس اعلان کے بعد ایران کا نیا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں رات ڈھل گئی۔ اسکرین پر نیشنل ایرانین ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کی جگہ ٹیلی ویژن ملی ایران لکھا ہوا ہے۔ نام نیا، مونوگرام نیا۔ ٹی وی نے ناظرین کو اس نئی صورتحال پر تہنیت پیش کی۔ گرامی باد نو بہار ایران، نیا ترانہ بجا اور ٹی وی کل تک کے لیے خاموش ہو گیا۔ شورش اور شوریدگی کی اس فضا میں خاموشی کی توقع عبث ہے۔ ہر طرف شور برپا ہے۔ آدھی رات سے گولیاں چلنی شروع ہوئیں اور 3:30 بجے تک مسلسل چلتی رہیں۔ اس کے بعد ان کے تسلسل میں فرق آ گیا اور وقفے وقفے سے گولی چلتی رہی۔ فجر کے بعد گولی چلنے کی آواز بند ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ساری رات جاگنے کے بعد اس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کامیاب انقلاب کا تازہ اور دمکتا ہوا چہرہ کیسا ہوتا ہے، میں عذرا کو موٹر میں لے کے دفتر کی طرف روانہ ہوا۔ خیال تھا کہ میلے کا سماں ہوگا، لوگ سڑکوں پر دھمال ڈال رہے ہوں گے، لنگر اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہوگی، ہر راہگیر کو روک کر گلے میں ہار ڈالیں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے۔ معاملہ بالکل مختلف نکلا۔ مورچے اور اسلحہ، خوف اور بے یقینی، سڑکیں اور چوک خالی، لوگ خوف سے گھروں میں بند، رائفل بردار نوجوانوں کا راج، غول کے غول کوچہ گرد، جان مال اور عزت غیر محفوظ، قانون ان رائفل والوں کی مرضی، آئین ان کی ادا، ہر ایک بادشاہ اس چپے کا جہاں وہ کھڑا ہے اور اس لمحے کا جب وہ کوئی کارروائی کرنا چاہے۔ میں نے ایک ساتھی کو فون کیا، انہیں یقین نہ آیا کہ میں دفتر سے بول رہا ہوں اور صرف خود موٹر چلا کر آیا ہوں بلکہ بیگم کو بھی ہمراہ لایا ہوں۔ میں نے فون بند کیا تاکہ وہ میرے دفتر کے نمبر پر فون کر کے اپنی تسلی کر سکیں۔ جو ہی میں نے ان کی طرف سے آنے والی کال کا جواب ہیلو سے دیا، ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کہنے لگے، جناب والا، یہ بہادری دکھانے کا کون سا موقع ہے؟ خانہ جنگی کے دوران گھر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی اشد ضروری کام ہونا چاہیے۔ آپ ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی پکنک منا رہا ہو۔ ان حالات میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو کوئی آپ کی فرض شناسی کی داد نہیں دے گا۔ سب آپ پر الزام دھریں گے کہ آپ بیل مجھے مار کا اشتہار لگا کر سڑکوں پر یوں مارا مارا پھرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا، آج میں جس جذبے کے تحت گھر سے نکلا ہوں اس کا تعلق فرض شناسی سے نہیں ہے۔ اصولاً آج چھٹی ہے اور ایک اعلان کے مطابق یہ کرفیو کا وقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس حکومت نے یہ اعلان کیا تھا اس کی چھٹی ہو گئی ہے اور کرفیو کے حکم پر جس مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے دستخط کیے تھے وہ اس وقت حراست میں ہے۔ دراصل ایسے دن تاریخ میں بہت مدت کے بعد آتے ہیں۔ ایران میں یہ دن 2500 سال کے بعد چڑھا ہے۔ میں آج کے دن رضائی اوڑھ کر بستر میں لیٹے رہنے کا روادار نہیں ہوں۔ ہم دونوں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سے ہوتے ہوئے امیر آباد والے چوراہے پہ جا پہنچے۔ یکایک ایک شور بلند ہوا، لینا پکڑنا کا غل مچ گیا۔ تہران یونیورسٹی کی جانب سے چیخو پکار کی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ 2-4 موٹر سائیکل سوار تیزی سے آئے اور اشارے کرتے اور اونچی آواز سے کچھ کہتے ہوئے شمال کی طرف نکل گئے۔ میں نے موٹر سڑک کے ایک کنارے کھڑی کر دی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تہران یونیورسٹی سے آنے والا عوامی فوج کا ایک بفرا ہوا موٹر سوار دستہ ہمارے سامنے سے گزر کر شمال کی جانب جا رہا ہے۔ چھوٹی اور بڑی، نئی اور پرانی موٹریں، ہر ماڈل کے وین، ہر ساخت کے ویگن، تھوڑے سے ٹرک، ساری گاڑیاں تیز رفتار ہیں، سارے ہارن پورے زور سے بج رہے ہیں، ساری سواریاں شور مچا رہی ہیں، کچھ سواریاں چھت پر بیٹھی ہیں، کچھ کھلی ڈکی میں سے جھانک رہی ہیں۔ موٹروں کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے شیشے اتار کر اور ہاتھ باہر نکال کر موٹر کے دروازے پیٹ رہے ہیں۔
اس باقاعدہ جنگجو دستے میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، مگر کھچڑی داڑھیاں اور گنجے سر بھی کم نہیں۔ وردی کے معاملے میں یہ دستہ بڑا بے ڈھنگا ہے۔ 2 آدمی بھی ایسے نہیں جن کا لباس ایک جیسا ہو۔ طرح طرح کے سویٹر ہیں، موٹے اور پتلے، آستین والے اور بغیر آستین والے، ہاتھی کی گردن کے گھیرے جتنے کھلے گلے والے، اور کچھوے کی خول در خول گردن کی طرح بند گلے والے۔ ہر طرح کے کوٹ ہیں، فوجی، شکاری، غیر رسمی۔ پتلونیں رنگ برنگ ہیں مگر ساری بد رنگ۔ اسلحے کا حال بھی کپڑوں جیسا ہے، مشین گن، رائفل، 2 نالی بندوق، چھرے والی بچوں کی بندوقیں، چاقو، چھریاں، لوہے کے ٹکڑے، لکڑی کے ڈنڈے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ مٹھی بند کر کے ہوا میں مکہ لہرا رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں ایک قدر مشترک ہے، یہ سب مشتعل اور پرجوش ہیں، قربانی دینے کے لیے نہ صرف تیار بلکہ پہل کرنے کے لیے آمادہ۔ اس ہاؤ ہو میں صرف 2 لفظ میری سمجھ میں آئے، نیا وران اور کمک کمک۔ میں نے ایک منتظم سے، جو اپنی موٹر روک کر دوسروں کو ہدایت جاری کر رہے ہیں، پوچھا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس پدر سوختہ شہنشاہ کی شاہی گارڈ نے نیاوران محل کے پاس لوگوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم لوگ ان کا دماغ درست کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ سڑک کے دوسرے کنارے بار برداری کی 2-3 چھوٹی گاڑیوں والے آلو اور پیاز بیچ رہے ہیں۔ منتظم نے ایک اشارہ کیا اور چند رضاکار آلو اور پیاز کے اوپر بیٹھ گئے اور یہ گاڑیاں بھی نیادران جانے والے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ قافلے کا آخری حصہ اس غیر عادی فوج میں نئے بھرتی ہونے والوں پر مشتمل ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اسلحہ داری؟ میں نے کہا بلے۔ اس نے کہا، پھر انتظار کس بات کا ہے، چلو جلدی چلو۔ اس نے ہاتھ سے ٹریفک کو رکنے کا اشارہ کیا اور میں موڑ کاٹ کر عوامی فوج میں شامل ہو گیا۔ عذرا ساتھ والی سیٹ پر سکون سے بیٹھی ہیں، صرف اتنا پوچھا کہ موٹر میں وہ کون سا اسلحہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہاں کہہ دیا تھا؟ میں نے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ عوامی اسلحے میں سریا، ڈنڈا، اینٹ اور پتھر شامل ہیں۔ موٹر میں لوہے کے اوزار رکھے ہیں جو ان سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آگے جو پرانی اور بڑی سی موٹر ہے، اس کی ڈکی میں 3 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نے دونوں ہاتھوں سے ڈھکن کو سنبھالا ہوا ہے مگر وہ سنبھلنے میں نہیں آتا۔ موٹر تیز ہو یا موڑ کاٹے تو ڈھکن نیچے کی طرف گرتا ہے۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پوری کوشش کے باوجود کبھی کبھی ان کے سر سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے 2 لڑکے رائفل لیے ہوئے ہیں۔ نالی کا رخ ہماری موٹر کی طرف ہے۔ اگر کسی ہچکولے یا حادثے کی وجہ سے رائفل چل جائے تو نشانہ خطا نہیں ہوگا، کیونکہ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے بمپر سے بمپر ملا کر چل رہی ہیں۔ ہماری موٹر کے پیچھے جو آلو والی وین ہے، اس پر سوار لڑکوں کی رائفل کا رخ سامنے کی طرف ہے اور اس طرف پہلی گاڑی ہماری ہے۔ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہم بھری ہوئی بندوقوں کی زد میں ہیں۔ یہ صورتحال مضحکہ خیز بھی ہے اور خطرناک بھی۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں، یہ کسی فلم کا منظر نہیں، یہ ایک خونی انقلاب کی کامیابی کا پہلا دن ہے۔ آئین ہے، نہ اس کی حفاظت کرنے والے، قانون ہے، نہ اسے جاری کرنے والے، ہڑبونگ ہے اور ہرج مرج، لوگ بے قابو ہیں، افواہیں سن کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بندوقیں عام ہیں، چلانے والے عوام ہیں، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عوامی فوج کا یہ موٹر سوار دستہ تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اسلحہ زیادہ سے زیادہ 2,000 افراد کے پاس ہوگا۔ وہ چھوٹے غیر رسمی ہتھیار جو صرف ایک بار استعمال ہونے کے بعد ناکارہ ہو جائیں گے اور جس پر وار کیا جائے اس کا شاید کچھ بگاڑ بھی نہ سکیں، کوئی 1,500 نوجوانوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ باقی ماندہ عوامی فوج صرف غم و غصے سے لیس ہے۔ ہم دونوں کے پاس وہ بھی نہیں، ہم کچھ زیادہ ہی نہتے ہیں۔ ہم رائفلوں اور وسوسوں میں گھرے ہوئے 8-10 کلومیٹر کا سفر اس بے قاعدہ ہنگامی فوج کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ جہاں سے گزر ہوتا وہاں لوگ راہ چھوڑ دیتے۔ جس چوراہے پر پہنچنے و راستہ کاٹنے والی سڑک کی ٹریفک اس کی خاطر رک جاتی۔ یہ قافلہ جس کی لمبائی 2-3 کلومیٹر ہے، بلا روک ٹوک ونگ چوک تک آ گیا۔ یہاں پہنچ کر ٹریفک جام ہو گیا۔ ہارن بج رہے ہیں۔ ہر شخص موٹر گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر بلند آواز میں دوسروں کو مشورے دے رہا ہے مگر خود کوئی مشورہ قبول نہیں کرتا۔ چند رضاکار لڑکے اور لڑکیاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مگر بے سود۔
گاڑیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہیں جیسے کسی نے ٹریفک کو گرہ لگا دی ہو۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، بے چینی اور تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ امدادی دستہ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ٹریفک جیم میں پھنس گیا ہے۔ تنگ آمد، بجنگ آمد۔ ایک آدمی اس چوک کے وسیع گول دائرے کے وسط میں پہنچ کر اپنی رائفل آسمان کی طرف کرتا ہے اور جتنی گولیاں اس کے پاس ہیں وہ ساری کی ساری چلا دیتا ہے۔ افراتفری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ڈرائیوریں موٹر چھوڑ کر ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ بے ڈرائیور گاڑیوں کی وجہ سے صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس چوک میں ایک چھوٹا سا عوامی فوج کا دستہ پہلے ہی موجود تھا، اس کا رخ کسی اور جانب، لہذا دونوں دستے گٹمٹ ہو گئے ہیں۔ رضاکاروں نے آواز لگائی اور دور تک پیغام پہنچانے کے لیے ہاتھ سے اشارے کیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر کا ریڈیو چلا کر تازہ اعلان سنو۔ ریڈیو کہہ رہا ہے کہ اس وقت صرف سلطان آباد میں کمک کی ضرورت ہے، وہاں شاہی فوج نے بڑا حملہ کر دیا ہے، لوگ فوراً پہنچیں۔ نیادران کی جگہ سلطان آباد کا شور مچ گیا، منزل بدل گئی۔ اس تبدیلی نے ٹریفک جیم کو سلجھانے میں بہت مدد دی۔ جو ہی ٹریفک کھلی میں نے ارادہ اور رخ بدل دیا۔ ہلٹن ہوٹل کی طرف نکل گیا۔ ہلٹن کے پاس گولیاں چل رہی ہیں۔ میں گاڑی موڑ کر ایک گلی میں گھس جاتا ہوں۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم بالآخر بخیریت گھر پہنچ جاتے ہیں۔ موٹر ابھی پھاٹک کے باہر کھڑی ہے کہ ریڈیو پر نیا اعلان ہو جاتا ہے۔ سابقہ اعلان منسوخ سمجھا جائے، وہ غلط فہمی کی بنا پر نشر ہوا تھا۔ سلطنت آباد پر حملے کی خبر غلط نکلی۔ وہاں صرف 5-10 سپاہیوں نے ایک پارک میں فائر کھولا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں لوگ امداد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ جو لوگ راستے میں ہیں براہ کرم وہ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ پھاٹک کھلا اور ہم دونوں بھوکے پیاسے اور تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے۔ موٹر سے اترتے ہوئے پہلی بار ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ عوامی فوج کے ساتھ جو وقت گزرا اس میں بھی ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے اور ایک دوسرے کو بے خوفی کا تاثر دیتے رہے۔ اگر ہم واقعی اتنے بے خوف تھے تو اس وقت ہمارے چہروں پر ولے بخیر گزشت کیوں لکھا ہوا ہے؟ ریڈیو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کمک کے لیے مہر آباد ایئرپورٹ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ اسرائیلی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ ہلٹن ہوٹل پر چند لوگوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اسپورٹس ولیج پر بھی حملہ ہو گیا۔ عوام سے اپیل ہے کہ سفارت خانوں، سرکاری عمارتوں اور کارخانوں کو آگ نہ لگائیں۔ کرچ کی فوجی چوکی سے اسلحہ لوٹنے والے فوراً یہ غیر شرعی کام بند کر دیں۔ انٹرکون ہوٹل کے باہر لڑائی کرنے والے دستوں سے گزارش ہے کہ وہ گولیاں چلانی اور آگ لگانی بند کر دیں تاکہ وہاں ٹھہرے ہوئے بیرونی نامہ نگار ہوٹل سے باہر نکل سکیں۔ خوشخبری، نیاوران محل اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر عوامی قبضہ ہو گیا ہے۔ سہ پہر کے وقت تمام نوجوان مساجد میں جمع ہو جائیں، شکرانہ ادا کریں، اسلحہ واپس کر دیں۔ تمام غیر اسلامی شعار سے پرہیز کیا جائے۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے گریز کیا جائے۔ علماء سے درخواست ہے کہ وہ لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کو اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ یہ شاہراہ انقلاب ہے۔ اعتدال کی راہ یہاں سے کئی ماہ و سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ فرانس میں جیل کے قیدیوں کی رہائی سے نیپولین کی آمد تک 10 سال کا وقفہ ہے۔ نیپولین نے بھی راہ اعتدال پر چلنے سے انکار کر دیا تھا اور فرانس اگلے 16 برس تک ان راہوں پر چلتا رہا جو میدان جنگ کی طرف جاتی ہیں۔ میرینگو، ایلا، واگرام، بورینیو، ماسکو، واٹرلو، باستیل سے واٹرلو تک اور انقلاب سے اعتدال تک فرانس کو 26 برس لگے تھے۔ آج کا دن انقلاب ایران کا محض پہلا دن ہے۔ پیرس کی طرح تہران میں بھی ان لوگوں نے ایک جیل پر حملہ کیا۔ فرانس میں بے گناہ اور باضمیر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے جیل توڑی گئی تھی۔ یہاں اس کے برعکس بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر جمشیدیہ جیل پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہاں شہنشاہی دور کے چند بڑے آدمی نظر بند ہیں۔ عوام ان سے خود ہی سوال و جواب اور حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں۔ ظالموں، جواب دو، خون کا حساب دو۔ ستائے ہوئے لوگ بدلہ لینے کے لیے بے صبر ہوتے ہیں۔ ان بے صبر اور بے منصوبہ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کئی جگہ سے 4 دیواری توڑ دی۔
افراتفری میں چند مطلوب آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، البتہ وہ شخص جسے سب سے بڑا مجرم کہتے ہیں لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔ کوچہ گردی اور انبوہ گردی کا زمانہ ہے۔ شہر میں جا بجا چھوٹے بڑے گروہ شاہی دور کے اہم آدمیوں سے حساب چکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ الزام نہ ثبوت، وکالت نہ عدالت، صاحب حیثیت ہونا جرم ہے۔ عدالت کے لیے چند افراد کا مسلح ہونا کافی ہے۔ جنرل بدروئی کی لاش کو ہسپتال لایا گیا ہے، ماتحت سپاہیوں نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ شاہی گارڈ کے نائب کمانڈر جنرل بگلاری جو کل رات ٹی وی پر اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے تھے، آج ان کے ڈرائیور نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دی ہے۔ جنرل جعفریاں اہواز میں مارے گئے۔ تہران میں جنرل رحیمی کو عوام نے حراست میں لے لیا تھا۔ وہ مارشل لاء اور ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے دفتر پہنچے، جو وزارت خارجہ کے سامنے والی عمارت میں واقع ہے۔ ان کے دفتر کے پاس درخت اونچی اور جگہ تنگ ہے، اس لیے ہیلی کاپٹر وزارت خارجہ کے لان میں اترا۔ وہاں جو چپراسی، ڈرائیور، چوکیدار، لڑکے بالے اور راہگیر کھڑے تھے، انہوں نے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو گھیر لیا اور گرفتار کر لیا۔ وہ فوجی جس کے حکم سے شہر میں گرفتاریاں کی جاتی اور گولیاں چلائی جاتی، اسے لڑکے بھالے دھکیل کر آیت اللہ کے دفتر میں لے گیا۔ یہ دفتر ایک مدرسے میں واقع ہے۔ آج کل اس مدرسے میں انقلاب کا درس دیا جاتا ہے۔